ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے ہیں، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا، شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ ابھی میں کل سن رہا تھا ایک عجیب دوپٹہ خبا جبا اوپر رکھ دیا جائے تو ایسے لگے کہ کیا ہے پورا مزار ہی بن گیا ہے۔ ایک بہت دور کی کوئی صحیح مسلم کی روایت لا کے لوگوں کو کیا ہے چکما دے رہا ہے بندہ کہ ایک مرتبہ ذکر کی محفل بیٹھی ہوئی تھی، حلقہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول باہر نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بالکل یہ روایت صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ومن علینا کہ آپ کو ہمارے اندر بھیجا، ہم پر
نبی بنا کے بھیجا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا کا ایک لفظ لے کے یوں دیکھیے اس میں پوری میلاد محفل شامل ہے۔ ارے بیوقوف، یہ 12 ربیع الاول کو بیٹھے ہوئے تھے؟ کہاں ہے اس حدیث میں 12 ربیع الاول کو بیٹھے ہوئے تھے؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا کا مطلب وہی ہے جو رب نے خود بیان کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہی منّا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر بھی کہ ہم نے رسول کو تمہیں دیا جو بڑے گفٹ ہے، احسان کیا اللہ نے تم پر۔ یہ نبوت اور اس کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول کو میلاد کے حلقے بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ وہ 12 ربیع الاول کو بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہاں پر میلاد کی محفل کے نام سے تھے۔ وہ تو پہلے کہتے ہیں ہم نے اللہ کی توحید بیان کرنا تھا۔ اب توحید بیان کرتے ہوئے ایک جز لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا جز محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو وہ بیان آئے گا ہی نا۔ ایمان، دین، اسلام میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اسی کا ذکر تھا۔ عام درس کی محفلیں تھیں، جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مجتمع بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ پوری حدیث آئی ہے، کوئی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں یعنی مسجد میں، اور تلاوت کرتی ہے، تدریس کرتی ہے، سنتی ہے، درس سنتی ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، ایک درس دے رہا ہے، ایک درس سن رہا ہے، ایک درس سنا رہا ہے، اسے کہتے ہیں تدارس يتدارسونہ بینہم۔ تو ایسی محفلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی وہی محفل ہے جو آج بیٹھ کے ہم سن رہے ہیں۔ اب جمعہ کی محفل کو بھی کہہ دیا جائے کہ دیکھو جمعہ جمع ہوتے تھے اس واسطے، یہ بھی میلاد کی ہی محفل تھی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔